قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کیف کان عاقبۃ المرسلین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو معجزہ سرتاپا ہدایت بین واضح اور روشن دلیل والی کتاب تزکیہ نفس ضابطے اور اصولوں کو اور احکامات کو اس میں تفصیل سے بیان. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید اگر آدمی پڑھے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کن سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کا کیا انجام کیا. جنہوں نے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا. اس میں دو پہلو ہیں کہ واقعات کو بیان کرنے نافرمان کو. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر کوئی نافرمان اور سرکش قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس کی گرفت نہیں ہونے والی ہے, اس کو پکڑنے والی کوئی قوت نہیں ہے, تو وہ ایک خام خیالی میں رہے. اگر وہ ظلم کرے گی, سرکشی کرے گی, تو اللہ رب العالمین کی قوت, اللہ رب العالمین کا اختیار, اللہ کی طاقت سے وہ بے پرواہ ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی قوم گناہ میں نافرمانی میں ملوث ہو تو نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آئے گا, رحمت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, قوم شعیب, قوم صالح, قوم عاد, قوم ہود, ان کے تذکرے کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقامی جو لوگ تھے, فرعون, اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے یہ جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا یہ اس لیے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کئی پہلو سے. پہلی چیز تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی وقت مدرا, اللہ رب العالمین نے جو ضابطے بنا دیے ہیں ازل سے, وہ ضابطے کبھی تبدیلی نہیں. اللہ نے ضابطہ بنایا, اس ضابطے کو جو بھی فالو کرے گا, جو بھی اس کا فائدہ حاصل کرے گا, اور ضابطے کی جو خلاف ورزی کرے گا وہ نقصان سے دوچار ہوگا. اللہ رب العالمین نے مجرم قوموں کے جرم کو بیان کیا اور اس جرم کی سزا کو بیان کیا. قوم لوط جو تھی, قوم نوح جو تھے, ان کا معاملہ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ شرک میں مبتلا. سب سے سنگین جرم ہے یہ, سب سے سنگین شرک, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. ہمارے یہاں اس موضوع کو ذرا سا لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ اہم موضوع یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور ساری نیکیاں, ساری کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے شرک کی بنیاد. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اسی کی بنیاد پر مبعوث فرمایا. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی, اس میں ایک عرب عالم کا واقعہ آیا کہ وہ درس دیا کرتا تو عقیدے کا درد چلتا تھا. شاگردوں نے کہا کہ کوئی اور سلسلہ شروع ہونا چاہیے, بار 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 کسی لفظ کو پہنچ ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ دوسرا درد شروع کیا, کوئی دوسری کتاب کا. اب کچھ دن درد چلنے کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز شاگردان بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج فلاں علاقے کی ایک بستی میں ایک نوجوان نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی, زنا کیا, اور اعلانیہ یہ چیز ہوئی. تو اس پر جب یہ گفتگو ہونا شروع ہوئی تو مجلس تو بیٹھے ہوئے دوسرے نوجوان بھی خفا ہوئے کہ برائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. مجلس کا ماحول گرم ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک نوجوان نے واقعہ سنایا کہ فلاں علاقے میں ایک قبر پر لوگوں نے باقاعدہ سجدہ کیا, اس سے مدد مانگی, اس کے طواف کیے, وہاں عبادت کی. سب خاموشی سے سنتے رہے. عالم نے جب یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں واقعات ان کے سامنے جب پیش ہوا اور دونوں کی کیفیت دیکھی تو کہا تمہیں عقیدہ نہیں پڑھا, تمہیں عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات و صفات میں شرک کر لیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے,
اس وقت تم جوش میں نہیں آئے, تمہاری غیرت و حمیت نہیں جاگی کہ بہت برا ہو چکا ہے ماحول, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے. ایک بندے کے ساتھ ایک آدمی نے گناہ کر دیا, تمہاری غیرت و حمیت جاگ گئی, تم نے عقیدے کی اہمیت نہیں سمجھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور قتلتا اور حرکتا, چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ. یہ عقیدے کا جو معاملہ ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, یہ خودکشی کے جو واقعات ہو رہے ہیں, افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان, ایک مومن جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے, یہ پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا. جتنی بھی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں, جتنی بھی تکلیف, جتنی بھی راحتیں ہیں, سب اللہ رب العالمین کے مشیت کے مطابق ہے, اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. تو اس پر وہ راضی رہتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے. عقیدے کا معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل اور ہمارے یہاں اس قدر کمزور ہے. ذرا سا معاشی اعتبار سے اپنے استحکام آیا, عقیدے کی سوداگری کرنی, فوراً جھاڑ بک والوں کے پاس پہنچ کے مولانا کل مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا ہو جاتی تھی, یا سونے کو ہاتھ لگا رہا مٹی ہو جاتی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تم کو ضرور آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے. یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آدمی اس وقت سے سوال نہیں سوچتا نہیں ہے, بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مصیبت ہے, کسی بھی معاملے میں عقیدے کی سوداگری نہیں ہونا چاہیے. ہماری اگر کوئی ضرورت ہے تو صرف اللہ سے مانگے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانگے. شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ہمارے یہاں دعا دیکھیے, اچھے خاصے دیندار حضرات جب دعا کرتے ہیں, لمبی دعا اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں, اور آخری جملہ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے متفائد, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. سورہ جن کی بالکل واضح الفاظ قرآن میں ہیں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, کسی اور کو پکارنا, یہی تو تھا قوم نوح میں جو شرک تھا, یہی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ نیک لوگ تھے, ان کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے تھے. آج ہمارے یہاں لوگ ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں. اب نیکوں میں سب سے نیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بناتے ہیں, حالانکہ دعا عبادت ہے. دعا ہو عبادت, اور عبادت کیسے کرنا ہے یہ بتائیں گے نبی. اللہ کے نبی نے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, 700 سے زیادہ دعائیں بتائیے, کسی ایک دعا میں وسیلہ نہیں بتایا ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کے نبی خوش ہو کر کے کہتے ہیں مانگو کیا مانگو. صحابی کہتے ہیں میں سوچ کر دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول جنت میں آپ کا ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. دونوں کس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صحابی کو بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, اور خود میں کہنا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. بندگی بیدار ہوتی ہے دعا سے. اللہ کی عظمت, مشرک اللہ کی عظمت نہیں جانتا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں قدم قدم پر ماں باپ کی قسم کھانا, کسی کے سر کی قسم کھانا, کسی سامنے موجود شخص کی قسم کھانا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو شرک کیا, وہ شرک کیا. توحید جو ہے ساری نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. توحید اللہ رب العالمین کی رحمت, اللہ رب العالمین کا کرم, اللہ رب العالمین کی نوازش, اللہ رب العالمین کی مدد, اللہ رب العالمین کی حفاظت دشمنوں سے, سب اسی توحید کی بنیاد پر ملنے والی ہے. معاف کیجیے گا, اللہ کی مدد. آج کے جو حالات ہم کتنا گھبرا کر کے اللہ سے مدد مانگ رہتے ہیں, رب العالمین ہمارے حالات بدل دے. دشمن ہمارے اوپر غالب ہے, ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں, ہمارے خلاف کھلی سازشیں ہو رہی ہے, میڈیا ہم کو بدنام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, سب ساری چیزیں, لیکن مدد ملنے کے لیے جو ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ کی توحید اختیار کریں, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں, تو اللہ رب العالمین مدد نازل فرمائے گا. اب ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں, مدد حاصل کرنے کے لیے, کسی چیز کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے, ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے. تو اللہ کی مدد بھی اللہ کے ان بندوں کو ملتی ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تم العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چل جانا, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
نہ تم خوفزدہ ہو کہ نہ غمگین. یہ بہت اہم چیز ہے. خوف آپ کا زندگی بھر کے چلتا رہتا ہے. مجھ کو بھی خوف ہے, آپ کو خوف ہے, اس کو خوف ہے, اس کو خوف ہے, سب کو. کرونا آیا ہوا ہے, لاک ڈاؤن لگے گا, معیشت کا کیا ہوگا, ضروریات کہاں سے پوری ہوگی, کہیں ایسا ہو کہ بیماری کا رخ ہماری طرف آ جائے. ہر قسم کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ تم خوفزدہ ہو گے نہ غمگین. خوف نہیں ہوگا, موت کا خوف نہیں, کسی چیز کے کھونے کا خوف نہیں, کسی وبا کے آنے کا خوف نہیں, کسی طوفان کا خوف نہیں, کیونکہ جب اللہ پر توکل ہوگا تو خوف کس چیز کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں, اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں, ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, گلاس میں پانی لیجیے, اگر آدھا گلاس پانی آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی جائے گا. 5 گلاس پانی ہے, 5 گلاس خالی ہے, پانی جائے گا. لیکن بھرے ہوئے گلاس میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو پانی جائے گا نہیں, جائے گا, گر جائے گا. یہی ہے, اگر اللہ کا خوف دل میں بھرا ہو تو کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کر رہے ہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ٹھانڈے مارتا ہوا دریا, پیچھے فرعون کا لشکر, انما یہ اپنی صحابی بالکل اطمینان سے کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی 40-50 پرہنہ تلواروں کے درمیان میں سے بالکل آرام سے اللہ پر توکل تھا نکل کر کے جا رہے ہیں. یہ صحابہ کرام بدر احد کے اندر یہ جو بالکل بلا خوف اس لشکر جبار سے جو اپنے سے کئی پر زیادہ ٹکرا گیا, یہ کیا تھا, یہ وہی اللہ پر توکل. جب ایک مرتبہ یہ توحید درست ہوگی, یہ معمولی چیز نہیں ہے, معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ کی توحید یہ معمولی چیز نہیں, اور اگر یہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے, گرفت تو آئے گی, اللہ کی پکڑ آئے گا, عذاب آئے گا. اس کی بنیاد پر تو سب سے پہلے جو واقعات اللہ نے بیان کیے اس لیے کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباب ہیں. میں چیز بار بار بیان, قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے صرف واقعے میں عقیدت یعنی عبرت اور نصیحت کے پہلو کیا ہے. قرآن میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے اس لیے کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, ہم قرآنی واقعات پر صرف تدبر کریں, غور کریں, اور علماء سے پوچھیں جو تشریح لکھی گئی ہے حدیث میں جو ہے اس کو بیان کریں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آگے دیکھو 2-3 باتیں. اس قوم کا عذاب کیوں آیا, شرک کی وجہ سے. تو اگر کوئی اور قوم, کوئی اور فرد اگر شرک میں مبتلا ہوگا تو ثواب اور انعام کا مستحق ہوگا یا اللہ نے ضابطہ دے دیا. اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے. دوسری چیز, ان کا لڑکا جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, وہ کافروں میں سے تھا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا, مشرک تھا. تو عذاب جب آیا تو وہ بھی ناکام ہو گیا, بھی ڈوب مرا. ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. کسی پیر کا مرید ہو جاتا ہے آدمی, کسی فرقے اور جماعت میں چلا جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے وہ جنتی ہے. حضرت نوح کا بیٹا نوح کے نبی کے گھر میں پیدا ہوا, نبی کے گھر پر بنی پایا, عقیدہ منہج اور عمل صحیح نہیں تھا, تو کیا ہوا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا. تو کسی خاندان میں پیدا ہو جانا, کسی خون اور نسل میں آ جانا, کسی گروہ اور جماعت میں چلے جانا نجات کے لیے کافی نہیں. نجات کے لیے عقیدے اور عمل کا درست ہونا. تیسری چیز, اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بچانے والی ہے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, کم آنا آ جا بیٹا, کشتی میں سوار ہو جائے. کیا ہوتا کہا صاحب یہ لاتے بنی آسمان میں ماں, وہ کہتا ہے کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی میں بنا رہے لوگ. یہ بات ہو رہی ہے, موج آئی اور اس میں ڈوب گیا. زندہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, کوئی مردہ بچائے گا. ہم مردوں سے مدد مانگتے ہیں, یہ عقیدے کی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا, دیکھو اس میں جو اللہ پر توکل کرنے والے تھے, کشتی میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جانوروں سب کی حفاظت کی. اور جو اللہ پر نہ ماننے والے تھے, نبی کے گھر کے ہوں, چاہے نبی کے ہاتھوں پرورش پانے والے ہوں, نبی کے خون نسل سے ہوں, اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آخری بات کہہ کر بات سمجھتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے انسان, دنیا میں سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی ذاتی نہیں ہوگی. سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے, اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کی سلطنت میں کوئی کمی ہونے والے نہیں ہے. البتہ اگر ہم نیک ہو گئے,
دنیا میں بھی انعامات کے مستحق ہوں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کتنا نقصان دہ اور فائدے مند ہے. قرآن کے نزول کے اس مہینے میں ہم وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اور غضب آتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. عہد کریں کہ ہرگز مر جائیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے, عقیدے کی سوداگری نہیں کریں گے, بڑی سے بڑی چیز ہر چیز دنیا کی قربان کر دیں گے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایمان والوں کے لیے نہ خوف نہ غم. ہمارا کردار ان کو تبدیل کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے رب العالمین, تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے رب العالمین, رب العالمین توحید ایسی نازل کر دے رب العالمین. اللہ تیری عظمت تیری بڑائی تیری کبریائی تیرا اختیار ایسے دل میں اتار دے کہ جب ہاتھ اٹھے تیرے در پر اٹھے, تجھ سے مانگے جب بھی مانگے رب العالمین, جھکے جب بھی تجھ سے تیرے سامنے جھکے رب العالمین. الہ العالمین شرک کی شرعات و تباہ سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین, توحید خالص عطا فرما رب العالمین. الہ العالمین ایمان پر خاتمہ فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك